والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی. تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی گوشگزار کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے. سنن ابی داؤد یہ صحاح میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے، نہایت معتبر ہے، صحاح میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی 5 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے مقررات کو ایک طرف کیا تو میرے پاس 8000 احادیث بچی. ان 8000 احادیث کا میں نے پھر ملخص تیار کیا، اس میں سے مناقب اور فضائل کی حدیثیں ایک طرف کر دی اور جو اصول و ضوابط کی احادیث تھی ان کا میں نے ملخص تیار کیا. فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف 4 احادیث بچی. فرماتے ہیں کہ یہ اساس اسلام سے ہے، اسلام کی بنیاد ہے. جو شخص ان 4 احادیث پر عمل کر لے گا فرمایا گویا وہ شخص پورے اسلام پر عمل کر لے گا. تو وہ 4 احادیث کون سی ہیں؟ سب سے پہلی حدیث میرے رسول کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ اجر نصیب ہوگا. عمل بہت اچھا ہو لیکن نیت اچھی نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے. عمل بہت اچھا نہ ہو لیکن نیت بہت اچھی ہو تو وہ جو نارمل سا عمل ہوگا وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوگا. تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی عمل ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، وہ روزے رکھنا ہو، وہ صلہ رحمی ہو، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، اولاد کے ساتھ محبت ہو، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہو، وہ کسی دکھی کے کام آنا ہو، کسی کی ہیلپ کر دینا ہو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہو، کسی قسم کا کوئی بھی عمل ہے، اگر ہم وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر ہم عمل بہت اچھا کریں لیکن اس کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، کہا کہ حضور ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اس کا اول مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات شامل حال ہو کہ چلو لوگ مجھے بہت بڑا مجاہد کہیں گے تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ ارشاد میں اللہ اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حضور اس کا اول مقصد یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن ساتھ یہ شامل ہو گیا ارشاد میں اللہ اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. انہوں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی، کہا کہ حضور وہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں
اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اول مقصد یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن ساتھ یہ بات شامل ہو گئی کہ چلو لوگ مجھے بہت بڑا مجاہد کہیں گے، میری کچھ تعریف ہو جائے گی۔ ارشاد میں اللہ شریک اللہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر ایک سادہ سا عمل ہو، وہ سادے سے عمل کے اندر نیت اچھی شامل ہو جائے تو وہ سادہ سا عمل بھی بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس پر محدثین نے ایک بڑی خوبصورت مثال لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے مسجد کے دروازے کے آگے ایک قلعہ لگا دیتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہاں پر کوئی گزرتا ہوا شخص اپنی سواری کو باندھے گا اور نماز ادا کر لے گا۔ اس نیت کے ساتھ اس نے وہاں پہ قلعہ لگا دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے اس کو وہاں سے اکھاڑ دیا، اور اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ کہیں کوئی نمازی یہاں سے گزرتا ہوا اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ ایک نے لگایا ہے، دوسرے نے اکھاڑا ہے، دونوں کا مختلف ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت کی وجہ سے دونوں کو اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ دونوں کی نیت اچھی ہے۔ لیکن اگر نیت مختلف ہو جائے، وہ قلعہ لگائے اس طرح کہ کسی نمازی کو ٹھوکر لگے گی، اور وہ اکھاڑے اس لیے کہ کہیں کوئی گزرتا ہوا شخص یہاں پر سواری باندھ کر نماز نہ پڑھ لے، تو اب عمل تو وہی ہے لیکن نیت مختلف ہوئی، تو اب اجر نہیں بلکہ اس پر گناہ ہوگا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب انسان نیت اچھی کرتا ہے تو اس کو اجر نصیب ہوتا ہے، نیت اچھی نہ ہو تو اجر نصیب نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کہیں گے کہ الہی مجھے اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو بہت بڑا سخی ہوگا، اس نے اس دنیا میں رہ کر بڑی سخاوت کی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض دے کر کہ الہی میں نے تیری بارگاہ میں بڑا مال خرچ کیا تھا، مجھے اجر دیا جائے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا سخی کہیں، سو لوگوں نے کہہ دیا تمہیں اجر مل گیا، آج کے دن تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا مجاہد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کہے گا کہ الہی میں جہاد کرتا رہا، تیری بارگاہ میں لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا، آج مجھے اجر دیا جائے۔ ارشاد فرمایا جائے گا کہ تو جہاد اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تمہاری بہادری کے بڑے قصے سنائیں، سو لوگوں نے سنا دیے، تمہیں اجر مل گیا، آج کے دن تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تیسرا وہ شخص حاضر ہوگا کہ جو بہت بڑا عالم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کہے گا کہ الہی میں قال رسول اللہ کی صدائے لیے گلی گلی گھومتا رہا، میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، اشاعت کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو اس لیے علم کی باتیں کرتا تھا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم کہیں، سو لوگوں نے کہہ دیا تمہیں اجر مل گیا، آج کے دن تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور جو شخص دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اس کا مقصد رب کی رضا نہیں بلکہ اپنی شہرت ہے، تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک عمل وہ پسند ہے جو محض اللہ کے لیے کیا جائے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور نیت اچھی ہوگی، ایک سادہ سا عمل ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آپ نے عرض کی کہ بندہ نواز میں نے گھر تعمیر کیا ہے، آپ تشریف لائیں، آ کر نماز پڑھیں اور دعائے برکت کرتے۔ اصحاب کا یہ انداز تھا، جب بھی کوئی بھی صحابی اپنا گھر تعمیر کرتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرتے۔ حضور تشریف لے جاتے، گھر کے اندر ایک مخصوص جگہ ہوتی جس کو مختص کیا جاتا نماز کے لیے، سنتیں، نوافل، گھر کی خواتین، گھر کے بچے وہ وہاں پر نماز ادا کیا کرتے، اور اس کا پوری طرح اسی طرح جو ہے وہ اہتمام کرتے، اور اس کا تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھتے، جس طرح مساجد کا تقدس برقرار رکھا جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہا کہ حضور آپ تشریف لائیں۔ حضور چل دیے، ان کے گھر گئے، دعائے برکت کی، اور وہاں پر چند نوافل ادا کیے۔
ایک طرف دیکھا تو ایک روشن دان تھا. حضور نے پوچھا، کہا کہ یہ کس لیے ہے؟ کہا کہ حضور یہ ہوا کے آنے کے لیے ہے اور روشنی کے آنے کے لیے ہے. تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آیا کرے گی، کہا کہ تمہیں ہوا بھی ملتی رہتی، اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا رہتا. تو جب نیت اچھی ہو جائے تو ایک سادہ سا عمل بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ضرورت ہے. زندہ رہنا ہمارے لیے مشکل ہے کھانے کے بغیر. تو کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن کھانا کھاتے ہوئے ہم اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح حضور بیٹھا کرتے تھے. ہم اس طرح کھانا کھاتے ہیں، اس طرح چھوٹے لقمے لیتے ہیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں، کھانے کو دیکھ کر کے کھاتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے ہیں، چبا کر کھاتے ہیں، اور اس طرح کھاتے ہیں کہ جس طرح حضور نے حکم دیا، جس طرح حضور کھایا کرتے. ضرورت ہم نے اپنی پوری کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سنت پر 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بات ذہن نشین ہے کہ نیت اچھی ہو جائے تو عمل سادہ سا بھی ہو تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہم چلتے ہوئے صرف یہ نیت کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ اپنی نظریں نیچی رکھا کرتے. جب حضور چلتے تو اکڑ کر نہیں، بلکہ اپنے جسم مبارک کو سمیٹ کر اور تھوڑا سا جھکاؤ کے ساتھ چلا کرتے. ہم چلتے ہوئے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا. ہم پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہوئے ہم گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، 3 سانس میں پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں، پینے سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھہر کر پیتے ہیں، اور پھر پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہہ دیتے ہیں. اب پانی ہم نے اپنی ضرورت کے لیے پیا. ہر شخص کی ضرورت ہے پانی پینا. پانی کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. ہم نے اپنی ضرورت کے لیے یہ عمل کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیت کی وجہ سے ایک پانی کے گلاس پر 600 شہیدوں کا اجر عطا فرما دیتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کا قبلہ درست کر لیں. جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا اجر ہمیں زیادہ نصیب ہوگا. تو ارشاد فرمایا سب سے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے. دوسری حدیث ارشاد فرمایا ان الحلال حلال بین وان الحرام بین وبینہما متشابہات. ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جائز. ہم نے جو ہے وہ گوگل نکالا، ہم نے یوٹیوب نکالا، اس پر سرچ کی. بعض علماء کا قول آیا، انہوں نے کہا کہ یہ چیز جائز ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. اب ہم مشتبہ میں ہو گئے، اشتباہ میں آ گئے کہ پتہ نہیں اب یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب ہمارا رویہ یہ ہے کہ کسی ایک عالم دین کا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، وہ کسی بھی لیول کا ہو، وہ عالم ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی ویڈیو مل گئی اپنے مطلب کی تو ہم نے اس کو سنبھال لیا اور وہ عمل اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا. جبکہ میرے رسول کا فرمان ہے، فرمایا حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. حلال اور حرام اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں، جن کا پتہ نہیں چلتا یہ حلال ہے یا حرام ہے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص متشابہات سے بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس کی آبرو کی بھی حفاظت فرمائے گا. حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جو متشابہات ہیں ان سے بھی ہم نے بچنا ہے. اور میرے رسول کا فرمان سنیے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 10 درہم کا لباس پہنتا ہے، 9 درہم اس نے حلال کی کمائے ہیں اور 1 درہم اس کا حرام کا اس میں شامل ہے. فرمایا کہ وہ لباس پہن لے، کعبہ اللہ پہنچ جائے، اس کے ایک طرف غلاف کعبہ ہو اور دوسری طرف دیوار کعبہ ہو. فرمایا کہ وہ رب سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول کرے گا نہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اس نے جو لباس پہنا ہے اس کے اندر حرام شامل ہے. مکمل حرام نہیں ہے، صرف حرام شامل ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی گئی. فرمایا کہ حرام سے تو بچنا نہیں بچنا ہے، لیکن تم نے متشابہات سے بھی بچنا ہے. آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور کے اندر
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلافات پائے جاتے ہیں. جو چیز اختلافی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچ جائیں. اگر ہم اس سے بچ جائیں گے تو یقیناً ہماری آبرو بھی محفوظ رہے گی اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا. تو ارشاد فرمایا کہ تم نے حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، متشابہات سے بھی بچنا ہے. تیسری حدیث میرے حضور کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی تکون اخیہ ما تحب لنفسہ. ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یقین جانیے کہ ہمارے لیے یہ سانس لینا بہت آسان ہو اور جو ہمارے تعلقات ہیں بڑے مستحکم ہو جائیں. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں. ہم اپنے لیے عزت تکریم پسند کرتے ہیں، اپنے مومن بھائی کی عزت کیا کریں. ہم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اپنے مومن بھائی کے لیے اچھی چیز پسند کریں. جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کر لیں. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کا دور مبارک تھا، تو آپ کے دور کے اندر ایک ایسا شخص کہ جو ذرا امیر کبیر تھا، اس کے پاس کچھ خزانہ تھا. اس نے کچھ اشرفیاں ایک تھیلے کے اندر ڈالی اور اپنے ایک دوست کو دی. قریب المرگ تھا. اس نے اس کو وصیت کی کہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو جو تمہارا جی چاہے وہ تم ان کو دے دینا. اب وہ خود وفات پا گیا، بچے چھوٹے تھے. کچھ دیر کے بعد جب بچے بڑے ہو گئے تو اس نے وصیت سامنے رکھی، کہا کہ تمہارے باپ کی وصیت ہے کہ جو تمہارا جی چاہے تم میرے بچوں کو دے دینا. تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ اشرفی اپنے پاس رکھ لوں اور یہ جو خالی تھیلا ہے یہ میں تمہیں دے دوں. اب یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. سارے کہنے لگے بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا. یتیم بچے تھے، ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. لیکن کیا کریں کہ وصیت موجود تھی، اب اس پر کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا. یہ بات چلتی چلتی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس آ گئی. حضرت امام اعظم نے کہا کہ اس شخص کو بھی بلایا جائے، وہ وصیت بھی لائی جائے اور ان بچوں کو بھی حاضر کیا جائے. جب سارے حاضر ہو گئے تو ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ وصیت اس کے باپ نے لکھی ہے. کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہا کہ ذرا وہ وصیت پڑھ کے سناؤ، کیا وصیت ہے. تو اس نے پڑھ کے سنایا کہ جو تمہارا جی چاہے وہ تم میرے بچوں کو دے دینا. کہا کہ دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھا. کہا کہ جو تمہارا جی چاہے وہ تم میرے بچوں کو دے دینا. کہا کہ دیکھو اس وصیت میں یہ لکھا ہے کہ جو تمہارا جی چاہے وہ بچوں کو دینا. تمہارا جی چاہ رہا ہے اشرفیاں رکھنے کے لیے، تو جو تمہارا جی چاہ رہا ہے وہ تم نے بچوں کو دینا ہے. لہٰذا یہ اشرفیاں بچوں کی ہوں گی اور خالی تھیلا تم رکھو گے. تو یہ ایک اصول ہے، جو میرا جی چاہتا ہے وہ میں اپنے مومن بھائی کو دے دوں تو ہمارا دین بڑا مستحکم ہو، ہمارا تعلق بڑا مستحکم ہو، ہماری شخصیت بڑی خوبصورت نکل کر سامنے آئے. اور ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ جو عیبدار چیز ہوتی ہے وہ ہم اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں، اور اپنے لیے جو اچھی چیز ہے، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اچھی نہیں ہے ہمیں کوئی اور شخص کہہ دینا یہ ذرا ہمارے لیے بھی ڈال دینا تو ہم اس کے لیے ذرا بل دیکھے ہی ڈال دیتے ہیں. اور جب اپنے لیے کھانا ڈالنا ہو تو بڑے اچھے طریقے سے اور جو ہمیں بڑی پسند ہو تو ذرا اس طرح کریں نا کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے مومن بھائی کو دے دیں. تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا. دینے والا تو وہی ہے نا، اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں دے سکتا. تو جب آپ اپنے مومن بھائی کو بہتر دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. یہ توکل ہمیں ہونا چاہیے. تو ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. چوتھی حدیث میرے حضور کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ.
ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے. جو بے مقصد کام ہے اس کو چھوڑ دے. بے مقصد کام تو بڑی دور کی بات ہے، بے مقصد گفتگو کو چھوڑنے پر بڑا اجر ہے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ رکھ رہا ہوں، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کے اندر بڑی روشنی ہے. میرے حضور کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص فضول گفتگو سے بچتا ہے، بد کلامی سے بچتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، صرف خاموش رہتا ہے. نہ وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نہ کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، نہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خاموش رہتا ہے اور فضول گفتگو نہیں کرتا. میرے حضور کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی اس خاموشی پر 60,000 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، صرف خاموش ہونا ہے، فضول گفتگو نہیں کرنی، بد کلامی میں حصہ نہیں لینا، صرف خاموش رہنا ہے. یار خاموشی پر اتنا اجر ہے تو اگر کوئی شخص حضور پر درود و سلام پڑھے تو اس پر کتنی رحمتیں برسیں گی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف فرما کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کہا کہ حضور اس روئے زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن آج بھی سائنس اتنی ترقی نہیں کر پائی کہ ایک سینکڑا ریت کے ذرات کو گنا جا سکے. ایک سینکڑا ریت کے ذرات کو نہیں گنا جا سکتا تو یہ پوری روئے زمین ہے، کتنی ریت ہے، کتنے ریت کے ذرات ہیں، ہمارے پاس تو اعداد و شمار نہ ہو بتانے کے لیے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں حضور میں بتا سکتا ہوں. کہا جتنے پانی کے قطرات ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں. لیکن پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کا امتی جب آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس پر رب کی کتنی رحمتیں برستی ہیں میں یہ شمار نہیں کر سکتا. تو خاموشی پر 60,000 سال کی عبادت کا اجر ہے. تو اگر وہ شخص خاموش نہیں رہتا، حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو بتائیں کتنی رحمتیں برسیں گی اور کیا کچھ اس شخص کو نصیب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم قیمتی جانیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذرا دیکھیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں بیعت وقت 9 بیویاں رہتی ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں دیکھیں. حضور نے قرآن کا ایک ایک لفظ لکھوایا ہے، ایک ایک لفظ لکھوایا، احادیث لکھوائی، قیامت تک آنے والوں کے لیے اصول و ضوابط لکھوائے. پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، مقام صفہ پر بیٹھے طلباء کو پڑھایا ہے، اہل بیت کی تربیت کی، ان کو وقت دیا ہے، غزوات میں حصہ لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا وقت جو ہے وہ ان سب کاموں میں صرف کیا. لیکن اس کے باوجود حضور کے پاس اس طرح وقت بچ جاتا کہ حضور اپنا کھانا خود تیار کر لیا کرتے. حضور علیہ السلام اپنے کپڑے خود سلائی کر لیا کرتے، اپنے جوتے سلائی کر لیتے، اپنے کپڑوں پر پیبند لگا لیا کرتے. یا اتنی ذمہ داری، قیامت تک آنے والوں کے لیے اصول و ضوابط لکھوائے، قرآن کا ایک ایک لفظ لکھوایا، احادیث لکھوائی، مقام صفہ پر بیٹھے طلباء کو پڑھایا، اور ازواج مطہرات کو وقت دیا، اہل بیت کو وقت دیا، آنے والے وفود کے ساتھ ملاقاتیں کی، غزوات میں حصہ لیا. لیکن اس کے باوجود اتنا وقت بچ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو صرف ایک جواب ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بامقصد رکھا تھا. اور آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے بہت سارا وقت سوشل میڈیا پر گزار دیا. ہم نے سیاسی بحث و مباحثے پر کتنے گھنٹے ضائع کر دیے. ہم نے فلموں و ڈراموں پر کتنا وقت برباد کر دیا. ہم نے جو ہے وہ چغلیاں کرتے ہوئے اور لوگوں کی گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا. اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ان تمام کاموں کے لیے وقت موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم اگر کسی ولیمے پر جائے 2-2-3 گھنٹے وہاں انتظار کر لیتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں آئے
تو یہاں 10 منٹ 15 منٹ ذرا اوپر ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے رویے ہیں، جبکہ اسلام کا دیا ہوا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم جتنا وقت دین میں صرف کرو گے تمہیں اتنا بھی زیادہ فائدہ ہوگا، تمہاری آخرت سمجھے گی، ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. بلکہ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا، میرے حضور کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے وہ بھی پچھتائیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ بھی پچھتائیں گے. تو حضور سے پوچھا کہ حضور یہ جہنمیوں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پچھتائیں گے دنیا میں رہ کر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو آج جنت میں ہوتا. جہنمیوں کا پچھتانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جنتی کیوں پچھتائیں گے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اس لیے پچھتائیں گے کہ دنیا میں رہ کر جو وقت میں نے برباد کیا تھا، کاش کہ وہ وقت برباد نہ کیا ہوتا، اس میں بھی میں نے نیکی کی ہوتی اور آج اس سے بھی بہتر مقام پر موجود ہوتا. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنا وقت دیگر کاموں میں صرف نہ کریں بلکہ اچھے کاموں میں صرف کریں. دین کو سیکھتے ہوئے، دین کو پھیلاتے ہوئے ہم اپنا وقت لگائیں گے تو یقیناً ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوگا. ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے، ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. یہ 4 احادیث، یہ گلدستہ ہے احادیث کا، یہ اساس اسلام سے ہے، اسلام کی بنیاد ہے. ارشاد فرمایا کہ جو ان پر عمل کر لے گا گویا اس نے پورے اسلام پر عمل کر لیا. سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما متشابہات، ہم نے حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، متشابہات سے بھی بچنا ہے. تیسری حدیث جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کریں. اور چوتھی حدیث ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دینا، جو ہمارے پاس وقت بچتا ہے ہم نے اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنی ہے، اپنے بچوں کو دین سکھلانے کی کوشش کرنی ہے، خود دین سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. جب ہم اپنا وقت مصروف رکھیں گے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ یہ وقت جو ہے یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر تم اس کو اچھے کام میں کاٹ دو گے تو یہ تمہیں کاٹے لگے، لیکن اگر تم نے اس کو اچھے کام میں نہ کاٹ دیا تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھے. تو ہمیں چاہیے کہ جو وقت بچے ہم اس وقت کو اچھے کام میں صرف کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی ہمت عطا فرمائے. وما توفیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وسلم عليه. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہی یہ جو حضور علیہ السلام کے فرامین ہم نے سنائے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سب کو ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، شر انسان سے، شر شیطان سے، شر نفس سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما. الہی اپنا خاص کرم، اپنا خاص فضل ہم سب کے شامل حال فرما. الہی پوری امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کا بکھرا ہوا شرازہ متحد فرما. امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت یابی عطا فرما. الہی جتنے محتاج ہیں سب کی محتاجی کو دور فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد مدینہ و مدینہ عطا فرما. الہی ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر خواہوں کی خیر فرما. الہی اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع فرما. الہی کوئٹہ کے سانحہ میں جتنے لوگ ملوث ہیں، الہی اسلام دشمن، پاکستان دشمن کو
نست و نابود فرما. الہی اپنا خاص کرم، اپنا خاص فضل نصیب فرما. اس ملک میں دہشت گردی کے سلگتے ہوئے علاؤ کو ٹھنڈا فرما. الہی اس کو امن کا گہوارہ بنا. اس بستی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما. الہی جتنے لوگ یہ درس قرآن کے لیے تشریف لائے، نماز فجر کے لیے تشریف لائے، الہی سب کو اپنی رحمتوں کا حصہ نصیب فرما. اس مسجد کے امام صاحب، اس مسجد کے خطیب صاحب، اس مسجد کے نمازی حضرات، منتظمین، معاونین، متعلقین، متوسلین، الہی سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے جزیل عطا فرما. اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما. الہی ہم سب کے گھروں میں پہنچنے سے قبل اس درس قرآن کی برکتیں ہم سب کے گھروں تک پہنچا. الہی اس ماہ سیام، ماہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرما. کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. الہی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا لیکن ہم سب کے لیے بہتر ہے، الہی وہ دن مانگے ہی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.